بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مل کر شوق اور محبت سے مدینے کے تاجدار نبی المختار باذن پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حشر سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت پر آنے سے پہلے ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے. رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے: من قال صلی اللہ علی محمد فقد فتح على نفسه 70 بابا من الرحمة وألقي محبته في قلوب الناس فلا يبغضه إلا من في قلبه نفاق، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضور نے فرمایا کہ جس نے صلی اللہ علی محمد کہا، کیا کہا؟ درود پاک. مل کر پڑھیے درود پاک. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے یہ کہا اس نے اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیے. ایک مرتبہ پڑھنے سے 70 بار رحمت کا نزول نہیں فرمایا رحمت کے 70 دروازے کھول دیے. ایک دروازے سے کتنی رحمت آئے گی اس کا بیان نہیں ہے. تو جس نے ایک مرتبہ یہ درود پڑھا 70 دروازے رحمت کے اس نے اپنے اوپر کھول لیے اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی. اب اس سے وہی بغض رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا، یعنی منافق اس سے بغض رکھے گا اور مومن اس سے محبت کرے گا. اس درود پاک کی فضیلت سے اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے رحمت کے 70 دروازے کھلیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے تو یقیناً یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بہت بڑی کامیابی ہے. آج محبتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو محبتیں دلوں میں پیدا کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب پر درود بھیجیں. درود وہی بھیجتا ہے جسے حضور سے محبت ہوتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر دنیا آپ سے محبت کرنے لگتی ہے. تو مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بہت ہی فکر انگیز بات ارشاد فرمائی ہے. سورہ حشر کی آیت نمبر 19 28واں پارہ، دل کو جھنجھوڑ دینے والی بات اور ایسی بات کہ
انسان کو وہ غفلت سے بیدار کر دے۔ سب سے بڑا انسان کا نقصان یہ ہے کہ آخرت بھی اس کی تباہ ہو جائے، دنیا بھی تباہ ہو، آخرت بھی تباہ ہو۔ تو سب سے زیادہ خسارے میں ایسا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خسارے سے بچانے کا طریقہ اس آیت میں ارشاد فرما دیا۔ نقصان سے ہر آدمی بچنا چاہتا ہے، اور دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا نقصان غفلت ہے۔ چاہے آپ دنیاوی معاملے میں غفلت اختیار کریں تو آپ کے وہ دنیاوی معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، آخرت کے معاملے میں غفلت برتیں تو آخرت تباہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ کفر بھی غفلت کا نتیجہ ہے، کہ جو غافل ہوتا ہے وہی کافر ہوتا ہے۔ اسی کو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر، مرشد سمجھایا ہو۔ تو جو غفلت ہے کفر اس کا نتیجہ ہے۔ معلوم ہوا کہ غفلت پہلے ہوتی ہے، کفر بعد میں ہوتا ہے۔ تو غفلت سے بیداری بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ایمان والوں سے، وَلَا تَكُونُوا، اے ایمان والو تم نہ بنو، ان جیسے تم نہ بنو۔ کن جیسے نہ بنے؟ کن جیسا ہونے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں منع کر دیا۔ جیسے بڑا اپنے چھوٹے سے نصیحت کرتا ہے کہ اس کی طرح مت ہو جانا، مثال دے کر بیان کرتا ہے کہ فلاں کی طرح نہیں ہو جانا، فلاں کے بچوں کی طرح نہیں بننا، محلے کے کسی آدمی کی مثال دے کر کہتا ہے اس کی طرح نہیں ہونا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سمجھانے والے کی نظر میں برا ہوتا ہے، وہ اسے پسند نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اللہ کریم جو خالق کائنات ہے، جو ہر چیز کی حقیقت سے بخوبی واقف ہے، وہ ایمان والوں سے فرماتا ہے کہ اے ایمان والو ان کی طرح نہیں ہونا، وَلَا تَكُونُوا، تم نہ بنو۔ کن لوگوں کی طرح؟ کَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ میں رب ہو کر، میں تمہارا خالق ہو کر تم سے کہتا ہوں کہ ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے مجھے بھلا دیا۔ اب کن لوگوں نے اللہ کو بھلایا؟ تو آپ زمانہ ماضی پر نظر کرتے چلے جائیں، آپ کو نظر آئے گا کہ فرعون نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو اے ایمان والو فرعون کی طرح نہ ہونا۔ نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا تو اس کی طرح نہ ہونا۔ حامان نے، شداد نے، قوم سمود نے، قوم عاد نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ نے، شیبہ نے، ابی بن کعب نے، اور جتنے بڑے بڑے کافروں کے، مشرکوں اور منافقوں کے سرخیل ہیں، ان کا آپ ذکر کرتے جائیں اور اس آیت کو ملاتے چلے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اے ایمان والو ان کی طرح نہ ہونا۔ ہر وہ آدمی اس میں شامل ہو گیا جس نے اللہ کو بھلا دیا۔ اور پھر غور و فکر کرتے ہوئے اپنے زمانے پر آ جائیں اور غور کرتے چلے جائیں کہ آج جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اللہ کریم ہم سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو ہمیں ان سے منع کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو بھولنے والے اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں پسند نہیں فرماتا۔
تو ہر آدمی کو چاہیے کہ ہر آدمی کو اللہ نے بصیرت دی، بصارت دی، عقل دی، فہم دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی. جہاں اتنی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، لوگوں کے عیبوں پر تبصرہ ہم کرتے ہیں، لوگوں کی برائیاں ہم بیان کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے. لیکن سارے تبصرے دنیا بھر کے، سیاسی ہوں، سماجی ہوں، مذہبی ہوں، اپنے گھر سے محلہ، محلے سے پورا علاقہ، وہ صوبہ، پورا ملک، بیرون ملک، سب سے بڑے تجزیہ نگار بن کر ہم بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ان کا ہم ذکر تو کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی انہی کی طرح ہی بنے ہوئے ہیں. یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ خوبصورت بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے با اخلاق یا اتنے اچھے انسان کیسے بنے؟ تو آپ نے بڑا بہترین جواب دیا. آپ نے فرمایا میں لوگوں کو دیکھتا تھا جو ان میں برائیاں نظر آتی تھی، پھر اپنے اندر دیکھتا تھا. اگر وہ مجھ میں ہوتی تو میں ان برائیوں کو اپنے اندر سے نکال دیتا. نکالتا رہا حتیٰ کہ ایک دن خصائل رذیلہ کو نکال دیا اور اچھے اوصاف حمیدہ کو میں نے اپنا لیا. تو یہ دیکھنے کی معرفت ہے، یہ سمجھنے کی معرفت ہے کہ آپ دیکھتے تو ہیں، دیکھنے کی معرفت کیا ہے؟ آپ نے اس دیکھنے سے کیا جانا؟ آپ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے اس سے کیا جانا، کیا سمجھا، کیا حاصل کیا؟ تو حاصل دیکھنے کا، سمجھنے کا یہ ہے کہ جو دوسرے میں عیب نظر آئے پھر اپنے اندر دیکھ کر اسے نکال لیا تو آپ نے دیکھنے کا حق ادا کر دیا. اس آیت پر عمل کر دیا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جیسا ہونے سے منع کیا تھا، لہذا جو بھی ہمیں غافل نظر آیا ہم نے پھر اپنے اندر اسے جھانکا اور اپنے آپ کو اس غفلت سے بچا لیا. آج دھوکہ کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، دوسرے کو پریشان کرتا ہے، دوسرے کا حق دبا دیتا ہے. ہر آدمی مظلوم بنا ہوا ہے، ہر آدمی کی زبان پر یہ باتیں ملیں گی. لیکن کیا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کو بھلایا انہیں دیکھ کر آپ نے اپنے اندر سے وہ چیزیں نکالی؟ یا وہ بھی دھوکہ کرتا ہے، آپ بھی ڈنڈی مارتے ہیں، وہ بھی دوسروں کا نقصان کرتا ہے، آپ بھی موقع جانے نہیں دیتے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھنے کا حق ادا نہ کیا، نہ اس آیت پر عمل کیا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلانا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں منع فرمایا نا کہ ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اب جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ کو بھلانا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلانا یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن جن جگہوں پر معاملات میں حکم ارشاد فرمائے ان احکام کو بھلا دیا. یہ رب کو بھول جانا ہے، اس کے حکم کی پاسداری سے یاد رکھنا ہے. ایک تولنے والا جب تولتا ہے اور وہ اس بات پر قادر ہوتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کر دے، سامنے والے کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن اسے اللہ کا حکم یاد آتا ہے، اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، کہ وزن صحیح کرو، اس میں ڈنڈی نہیں مارو. پہلے کی قوم اسی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئی، سامنے والے کو پتہ نہیں چل رہا، اسے کوئی جج نہیں کر سکتا، یہ اپنے کام میں اتنا ماہر ہے، لیکن اسے اللہ یاد آ جاتا ہے اور یہ وزن برابر کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کو نہیں بلایا، لیکن یہ اس جگہ پر ڈنڈی مارتا ہے. اللہ یاد تو آ رہا ہے
کیونکہ شیطان کی آواز کے ساتھ ساتھ فرشتے کی آواز بھی اس کے پاس آتی ہے، دل میں بات آتی ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، پھر بھی یہ کرتا ہے. تو اللہ تو اسے یاد آیا، لیکن اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا، تو گویا اس نے رب کو بھلا دیا، اس نے شیطان کو یاد رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے منع فرمایا کہ آپ اللہ کو نہ بھلائیں. تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جنہوں نے بھلایا، اور اللہ کو بھلانے سے مراد کیا ہے یہ بھی سمجھ گئے. اب آئیے آیت میں تھوڑا سا آگے کہ جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں تو ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. جو لوگ اس عمل فاسد کے مرتکب ہو جائیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے، عذاب کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اللہ کو بھلاتے ہیں، اللہ انہیں عذاب یہ دیتا ہے کہ اللہ کریم انہیں اپنا آپ بھلا دیتا ہے. وہ اللہ کو کیا بھلائیں گے، وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا، یعنی اب وہ خود کو یاد نہیں رکھتے. آپ یہ دیکھیں نا، جس نے یہ سارے کام کیے جن کی مثالیں میں نے دی، اس نے خود کو بھلا دیا، خود کو اچھے راستے پر چلانے سے بھول گیا، خود بہک گیا، خود بھٹک گیا. نتیجہ کیا نکلا، اولئک هم الفاسقون، یہی نافرمان ہیں، یہی فاسق ہیں. اللہ اکبر، کیا عجیب سزا ہے یہ کہ جو اللہ کو بھلاتا ہے اللہ اسے بھلا دیتا ہے، اور جسے اللہ بھلا دے پھر اسے ہدایت نہیں ملنے والی. معلوم ہوا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پر چلتے رہیں، ہمیں صراط مستقیم نصیب ہو جائے، ہم غفلت سے بچیں، ہم گمراہی سے بچیں، تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے رب کو یاد رکھنا ہوگا، اپنے سارے معاملات میں اسے نہیں بھلانا ہوگا. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دے، ایک آدمی جس نے رب کو بھلایا، قیامت کا دن ہوگا اللہ کریم اسے اندھا اٹھائے گا. قیامت میں اندھا اٹھے گا، وہ جیسا مرتا ہے ویسا اٹھتا ہے. زندگی میں اس کی آنکھیں ہیں، دیکھتا ہے، لیکن اس نے دیکھنے کا حق ادا نہیں کیا، دوسروں میں وہ چیزیں دیکھ کر اپنے اندر سے نہیں نکالی. اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ آدمی اندھا اٹھایا جائے گا. جب اٹھے گا آنکھیں کام نہیں کریں گی، عرض گزار ہوگا، ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا وقد کنت بصیرا. عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، اکھیارا تھا، میری تو آنکھیں تھی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا. فرمائے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی، تو نے ہماری ان آیتوں کو بھلا دیا تھا. ہمارے حکم آئے، ہماری نشانیاں آئیں. انسان کا اپنا وجود ہی اللہ کی نشانیاں ہیں، کائنات میں ہر چیز اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ نشانیاں تیرے پاس آئیں جو تجھے میرا راستہ دکھا رہی تھی، لیکن تو نے بھلا دیا. تو آج اسی طرح یعنی ہم نے تجھے اندھا کر کے چھوڑ دیا. گویا تو کہہ رہا ہے کہ میں دیکھنے والا تھا، تو دیکھنے والا تھا ہی نہیں، تو نے دیکھا ہی نہیں. اگر دیکھتا تو دیکھنے کا حق ادا کرتا، دیکھ کے اس پر عمل کرتا. کتنی بڑی سزا ہے یہ. اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کا نور چھین لے اور قیامت کے دن آدمی اندھا اٹھایا جائے. عذاب الہی کا یہ دروازہ ہے،
جب اللہ کسی کو عذاب میں گرفتار کرتا ہے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے اللہ کی نصیحتوں کو بھلا دیا، فلما نسوا، جب بھول گئے، وہ پچھلی قوموں کا ذکر ہے، کسے بھول گئے؟ ما ذکروا بہ، جو انہیں نصیحتیں کی گئی تھی ان نصیحتوں کو بھول گئے۔ نصیحت کو بھولنا ناصح کو بھولنا ہے، یعنی نصیحت کو بھولنا نصیحت کرنے والے کو بھولنا ہے، حکم کو بھولنا حکم دینے والے کو بھولنا ہے۔ اگر وہ یاد ہوتا تو اس کی بات پر ضرور عمل کیا جاتا، اگر اس کو ترجیح دی جاتی تو اس کی بات پر ضرور عمل کیا جاتا۔ پچھلی قوموں نے کیا کیا؟ جو انہیں نصیحتیں کی گئیں، جو انہیں احکام دیے گئے، انہیں بھول گئے۔ جب وہ بھول گئے تو کیا ہوا؟ ان پر پتھر برسے، یا ان کا رزق بند کر دیا گیا، یا فوراً انہیں پکڑ لیا گیا، یا زمین پھٹی وہ اندر دھس گئے، یا اسی وقت چنگھاڑ کا عذاب آیا۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ بڑی عجیب بات اس آیت میں، سورہ انعام میں پارہ نمبر 7 آیت نمبر 44 میں اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے۔ وہ جنہوں نے ہماری نصیحتوں کو بھلا دیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا عذاب آیا؟ خیال آ رہا ہوگا نا کہ وہ تباہ ہو گئے ہوں گے، برباد ہو گئے ہوں گے، ان پر پتھر برسے ہوں گے، کوئی ایسا اسی طرح کا عذاب ہوگا، لیکن نہیں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جنہوں نے ہماری نصیحتوں کو بھلا دیا تو ہوا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازوں کو کھول دیا۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازوں کو کھول دیا۔ رزق پہلے سے زیادہ ملنے لگا، بارش پہلے سے زیادہ ہونے لگی، مال و دولت کی فراوانی ہونے لگی، اولاد اور بیٹے کثرت سے ملنے لگے، بڑی نعمتیں دنیا کی انہیں ملنے لگی، حتیٰ کہ مال ہی مال ان کے پاس ہونے لگا۔ تو کیا یہ نعمتیں ہوئیں؟ انہوں نے بھلایا، بھلانے کا سبب بھی یہی چیزیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پچھلی آیت میں سورہ حشر میں ہم نے کیا سنا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلایا اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دیا، یعنی ان میں یہ بات ڈال دی کہ وہ خود کو بھول گئے، اپنی فکر انہوں نے چھوڑ دی۔ تو یہ آیت بھی اسی بات کو واضح کرتی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نصیحتوں کو بھلایا اللہ نے ان پر ہر چیز کے دروازوں کو کھول دیا، یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے اس چیز سے جو انہیں دیا گیا، اس سے خوش ہونے لگے کہ واہ کیا چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا بس وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ تو سابقہ قوموں کو یاد کرو، انہیں بھی بڑی قوتیں، طاقتیں، اقتدار، بڑی چیزیں، مال و دولت ملا، اور ملنے پر ہر چیز کے کھلنے پر وہ خوش بھی ہوئے، اسی خوشی میں مبتلا رہے، کبھی ہمیں یاد نہ کیا۔ یہ بھلانے کا نتیجہ ہے۔ تو ہم نے انہیں اچانک جب پکڑ لیا تو وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ معلوم ہوا کہ یہ دنیا کی چیزیں بندے کو غافل نہ کرے۔ ان نعمتوں میں پھنس کر منعم کو مت بھولو، اللہ تبارک و تعالی سب پر غالب ہے۔ آج یہ عہدے، یہ طاقتیں تمہیں غفلت میں نہ ڈالیں۔ آپ دیکھیں آج یورپ کو دیکھ کر، یہود و نصارہ کو دیکھ کر مسلمان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، کیا ان کے پاس مال و دولت ہے،
کیا ان کے پاس مراعات سہولیات کی، جدت کی کیا کیا چیزیں انہی لوگوں کے پاس ہیں، اور مسلمان خود کو ان کے سامنے حقیر سمجھنے لگتا ہے، اپنی برائیاں کرتا ہے اپنے چیزوں کی۔ اور معاذ اللہ کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام مذہب رکاوٹ ہے انسان کے آگے بڑھنے کے لیے، جدت کے لیے۔ یہ رکاوٹ نہیں، یہ ان چیزوں نے جن لوگوں نے اپنا کر اپنے رب کو بھول گئے، انہی نعمتوں میں گم ہو گئے، حلال اور حرام کی تمیز کھو دیے، انہیں دیکھ کر آج مسلمان بھی انہی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ قرآن صراحتاً اس سے منع فرماتا ہے۔ اللہ خالق ہے، جب اس نے قرآن کو قیامت تک کے لیے رکھا تو وہ جانتا ہے کتنی جدت دنیا میں آئے گی، کیا کیا ہوگا۔ اس کے باوجود جو ہمیں احکام کا پابند کیا ہے تو وہ خالق بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، وہ جانتا ہے۔ قرآن پرانا ضرور ہے لیکن بوسیدہ کتاب نہیں ہے کہ جس پہ عمل نہ کیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے معاملات اور احکام اس میں بیان فرما دیے۔ یہاں پر خواجہ غوث بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہی زمانہ ہے دونوں کا اور بڑے اچھے دوست ہیں۔ تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ فقیروں جیسے حال میں رہتے تھے۔ آپ ایک تہبند میں سادے سے کرتے میں عموماً درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ وقت گزارتے تھے، اور دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ کوئی کسان ہوگا، کوئی کھیتی باڑی کرنے والا آدمی ہوگا جیسا آپ کا حال تھا۔ تو کسی نے پوچھا حضور، آپ نے کہا اللہ نے ہمیں نعمتیں دی لیکن ہم نے سب لٹا دی۔ کہا آپ اس حال میں رہتے ہیں اور غوث بہاؤدین زکریہ ملتانی 300 خادم ایک وقت میں آپ کی حویلی میں خدمت کیا کرتے تھے، 300 نوکر تھے آپ کے، اور آپ بادشاہوں جیسی زندگی گزارتے تھے، تخت پر بیٹھا کرتے تھے۔ تو کسی نے بابا فرید سے پوچھا کہ حضور آپ اس حال میں، آپ کے معاصر ہیں، آپ کے دوست ہیں، اور وہ ایسی عالی شان بادشاہوں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ نے بڑا کمال جواب دیا۔ آپ نے، کیونکہ سوال کرنے والے کی نظر میں مال و دولت، نوکر چاکر، تخت و تاج کی بڑی اہمیت تھی، تو آپ نے سائل کے ذہن کے مطابق اسے بہترین جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہمارا بھائی بادشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے، ہم فقیروں جیسی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ایک بات تمہیں بتائیں کہ ہمارا بھائی ہم سے زیادہ امتحان میں ہے، میرا بھائی مجھ سے زیادہ امتحان میں کم امتحان میں ہوں۔ تو یہ نعمتیں، یہ فراوانیاں انسان کو غفلت میں لے جاتی ہیں، حالانکہ یہ امتحان ہے۔ اللہ کریم دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ بڑا مشہور مقولہ ہے نا یہ، لے کر آزماتا ہے تو سمجھ میں آ گئی کہ بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں، صبر کرتا ہے یا نہیں، واویلا تو نہیں کرتا، لیکن دے کر آزماتا ہے کہ اب نعمتوں میں گم ہوتا ہے یا نعمت دینے والے کو بھی یاد کرتا ہے۔ تو وہ تو اللہ کے ولی۔ آیت کو سمجھیے، غوث بہاؤدین زکریہ ملتانی کی زندگی کو دیکھیے کہ آپ اس آیت سے کیسے نکل گئے۔ جنہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتا ہے اور پھر وہ اسی میں خوش ہوتے ہیں، پھر انہیں عذاب گھیر لیتا ہے۔ تو جو اللہ کو بھلائیں پھر ان پر نعمتیں کھلیں تو وہ نعمتیں نہیں ہیں، عذاب الہی کا سبب ہے۔ لیکن غوث بہاؤدین زکریہ جیسے اللہ کے ولی ہوں، جو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہوں، اور اللہ اپنی یاد کرنے والوں پر جب نعمتیں کھولتا ہے تو وہ نعمتوں میں نہیں پھنستے، وہ نعمت کرنے والے کی طرف نظر رکھتے ہیں۔ لہٰذا نعمتیں عذاب کا سبب نہیں بنتی، بلکہ وہ ان نعمتوں کو دنیا میں آخرت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔
صحابہ کے پاس بھی تو فراوانی تھی. تو دنیا دنیا نہیں ہے، یعنی ہر دنیا وہ دنیا نہیں جس کی برائی کی جاتی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ آپ فرماتے ہیں دنیا وہ ہے جو تجھے رب سے غافل کر دے. جو چیز تجھے رب سے غافل نہیں کرتی، چاہے آپ کروڑوں کی گاڑیوں میں گھومتے ہوں، کروڑوں کے بنگلوں میں رہتے ہوں، کروڑوں کی تجارتیں کرتے ہوں، لیکن ہر چیز میں آپ کو رب یاد رہتا ہے، تو آپ دنیا میں تو ہیں لیکن دنیا آپ کے اندر نہیں آئی. دنیا آپ کے اندر نہیں آئی. تو کسی بزرگ نے خوب کہا ہے نا کہ دنیا کا ترک نہیں اور دنیا میں غرق نہیں. دنیا کو نہ چھوڑو لیکن اس میں غرق نہ ہو جاؤ. اس میں غرق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے تمہیں دیا ہے اسے بھول جاؤ، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں غرق ہو گئے. تو اللہ عذاب یہ دیتا ہے کہ بندہ جب اللہ کو بھولتا ہے تو اللہ اس پر عذاب یہ داخل کرتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اسے فراوانی دے دیتا ہے اور وہ اسی میں گم ہو جاتا ہے. دوسرا عذاب اس پر یہ آتا ہے کہ جب بندہ اپنی دنیا کے معاملات میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ اسے اپنا آپ بھلا دیتا ہے. اب وہ خود کو یاد نہیں رکھے گا. آپ دیکھیں ہر آدمی آپ کو تبصرہ کرنے والے ملے گا. حکومت کو سب گالیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، یعنی کہ کوئی اچھا ہے ہی نہیں. لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا، اپنے اندر نظر نہیں کرے گا کہ میں نے کیا کیا. اللہ تبارک و تعالی اس بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے. قرآن مجید میں فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو؟ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ تم کن حالات سے گزر رہے ہو. تو لہٰذا دوسروں پر تنقید اور دوسروں کو دیکھنے کے بجائے انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ خود کو بھول جانا، دوسرے پر نظر رکھنا، یہ بھی عذاب کی صورت ہے. یہ ان لوگوں کا پر عذاب ہے جو اللہ کو بھول جاتے ہیں. لہٰذا معاشرے کے لیے نصیحت والے بنیے کہ بھلائی کا حکم دینا یہ قرآن پر عمل کرنا ہے، برائی سے روکنا یہ اس امت کا اعزاز ہے، لیکن خود کو نہیں بھولیے. اپنے آپ کو پہلے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیجیے، اپنے آپ پر نظر ڈالیے اور ساتھ میں لوگوں کو تبلیغ بھی کیجیے. یہ نہیں آج ایک وسوسہ یہ بھی آتا ہے کہ پہلے میں خود تو عمل کر لوں پھر دوسروں کو سمجھاؤں گا. لہٰذا اس وسوسے میں آ کر بعض لوگ دوسروں کو نصیحت ہی نہیں کرتے. ان کے لیے سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا فرمان تفسیر روح البیان نے لکھا. آپ نے فرمایا کہ جب میں اس حدیث کو دیکھتا ہوں کہ اللہ فاسق سے بھی اپنے دین کا کام لے لے گا تو جنید کو تبلیغ کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے. یہ ان کی عاجزی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو فاسق کیٹیگری میں رکھا. انسان کو یہی سمجھنا چاہیے کہ میں گنہگار، اور گنہگار سے بھی اللہ دین کا کام لے لے گا تو 100% کامل ہو کر ہی ہم دوسرے کو تبلیغ کریں گے. تو پھر کبھی بھی نہیں کریں گے کہ 100% کامل کون اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے کہ یہاں تو اولیاء بھی اپنے آپ کو گنہگار تصور کرتے رہے، اور 100% اپنے آپ کو کامل سمجھنا ہی تکبر ہے. عاجزی تو اسی میں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا رہے، لیکن دوسرے کو سمجھائے اس نیت سے کہ سمجھانے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن ان سب چیزوں میں اپنے آپ کو مقدم رکھے. سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کس جگہ پر کھڑا ہوں. ایسا نہ ہو کہ دنیا بھر کی باتیں کرے اور اپنے آپ کو بھول جائے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کریم ہمیں نفس امارہ کی شرارتوں سے بچائے.
بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا نا کہ بلیا آسمانی پھڑنا ہے جڑا گھر وچ بیٹھا انہوں پھڑدا نہیں، یعنی آسمانی ہوائی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، جو تیرے اندر بیٹھا ہے اسے نہیں پکڑتا، وہ نفس امارہ ہے، وہ تیرے اندر کی شرارتیں ہیں، وہ تیرے اندر کی خرابیاں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اسے یعنی اس پروردگار کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بھولنے پر جو عذابات ہیں اللہ ہمیں ان سب سے محفوظ فرمائے، آمین۔